سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے معبود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد واجب الاحترام ہم سب کی خوش نصیبی اللہ کریم نے ان مشغولیت کے ایام میں ہمیں اپنے گھر میں بلانے کا اہتمام کیا اور آپ اس کے لیے سارے محبت اور شوق اور ذوق اور اہتمام کے ساتھ آئے. اللہ کا شکر ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس محفل کے برکات نصیب فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین توشہ اور ذخیرہ بنائے. آمین. شیخ راشد صاحب بڑی محبت سے انہوں نے یہ اہتمام کیا، دعوت دی. اللہ پاک ان کو اور آپ سب منتظمین کو اور سب سامعین کو اللہ برکتوں اور رحمتوں سے نوازے. گرامی قدر احباب، اگر میری باتیں آپ کے ذوق کے ہٹ کے ہوں اور آپ کے جو تصورات ذہن میں ہوں اس سے ہٹ کے ہوں تو مجھے درگزر کیجیے گا، اس لیے کہ میں نے وہ موقف رکھنا ہے جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. ہمیں جو قرآن نے کہا ہے ہم نے اسی کے مطابق بات کرنی ہے. کسی پہ زد آئے، کوئی ناراض ہو جائے، کوئی برا مان جائے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر اللہ کریم ناراض ہو گیا تو پھر دنیا ساری مل کے بھی اس کو راضی نہیں کر سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے سب کو پتہ ہو، میرے لیے اصلاح کا باعث ہو. بہرحال یہ جو آج کشمکش ہے، تقسیم ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ان سب کے پیچھے جو چیزیں ہیں انہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور ہر سال ایک رسم کے تحت ہم یہ سارے معاملات کرتے نظر آتے ہیں. محافل کے اندر بھی وہ چیزیں غالب نظر آتی ہے جو ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اسلام قرآن ہمیں رہنمائی فرماتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک کلام کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں. یہ ساری جو موضوع ہے اللہ پاک نے اس کو سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک اس کو بیان فرمایا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں جب ترجمہ کروں گا تو میں اپنے مطلب کا کروں گا. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں جائیں، جب آپ یہاں سے فری ہو جائیں، آج کل پرسوں ترسوں ہفتے مہینے بعد، آپ نے ان آیات کو تفصیل کے ساتھ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے اور اللہ پاک نے یہاں کا ایک چیز بیان کیا فرمائی ہے. آیت نمبر سورہ احزاب کی 28 سے لے کر 34 تک، 28 سے لے کر 34 تک سارا کچھ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور اس کے بعد بحث و مباحثے سے، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں کہ بحث کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ آ گئی ہے، دوسرا آپ سے الجھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں اور بحث سے آپ منہ موڑ لیجئے. اس لیے کہ ہمیں اس کا پابند نہیں کیا گیا. ہمیں پابند اس بات کا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں. تو آئیے آیت مبارکہ نمبر سورہ احزاب کی 28 سے شروع کرتے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے اللہ رب العالمین نے اس میں اپنے محبوب کو خطاب کیا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے یہ بات کہہ دیں. آپ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، بچے کی تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ سکتی نہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، اہل بیت کی عظمت پر، اہل بیت کی عظمت پر سب سے بڑی مضبوط دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ میں سوال آپ سے کرتا ہوں. اہل بیت کی عظمت پر سب سے بڑی مضبوط دلیل ہمارے پاس نقلی دلیل، عقلی دلیل نہیں. نقلی ہوتا ہے جو نقل ہو کے، روایت ہو کے، نریشن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. وہ کون سی دلیل ہے؟ وہ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یاد ہو گئی ہوگی آپ کو، بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے اے نبی آپ کے گھر والوں کو اللہ چاہتا ہے کہ ان سے ہر ناپاکی دور کر دے اور ان کو خوب ستھرا کر دے. اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے سب سے معتبر اور سب سے مضبوط دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے. اہل بیت کے حوالے سے اس سے بڑھ کے کوئی مضبوط دلیل نہیں. احادیث جتنی بھی ہیں ان کا درجہ قرآن کے بعد ہے. قرآن کے بھئی ایسا ہی ہے نا، میں غلط بات تو نہیں کر رہا. سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ قرآن کا. اور قرآن میں سب سے مضبوط دلیل اہل بیت کی عظمت و شان اور اہل بیت کے اعزاز کے حوالے سے یہ آیت ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اس کا آخری جملہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے. یہ ترجمہ میرے پاس جو ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پاک کا ہے. آپ کا ترجمہ یہ کیا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرماوے یا فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یہاں دو چیزیں ہیں قابل غور کیجیے گا، میری بات کو سمجھنا ہے آپ نے. رجس کو دور کرنا ہے اور تطہیر کرنا ہے، پاک کرنا ہے. دور کس کو کرنا ہے؟ رجس کو. اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ تطہیرا، خوب پاک صاف کرنا ہے. اسی آیت کے تحت جتنے ہمارے فرقہ جات ہیں جو اہل بیت کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، اسی آیت کے تحت ان کو معصوم ثابت کرتے ہیں. اسی آیت کے تحت ان کو سارے کائنات سے انبیاء کے بعد افضل قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کے سے بھی افضل قرار دیتے ہیں. اور اسی آیت پر بعض لوگ حضور سے بھی بڑھا دیتے ہیں اور اشعار ایسے جاہلانہ کہتے ہیں کہ الامان والحفیظ، حالانکہ اس آیت میں ان میں سے کسی چیز کا بھی ذکر موجود نہیں ہے. یہی بات سمجھنی ہے. جتنی بھی وہ لوگ جو اس بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں ان کے پاس سب سے معتبر دلیل یہ ہے. اس دلیل سے اپنی مرضی کا مطلب نکال کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا سکتا جب تک کہ اس سے پچھلے والی آیتوں کو نہ سمجھ لیا جائے کہ پیچھے بات کون سی ہو رہی ہے اور اس کے بعد بات کون سی ہو رہی ہے اور یہ بات کن کو کی جا رہی ہے اور اللہ پاک چاہ کیا رہا ہے. یہ ساری باتیں جب تک نہیں سمجھ آئیں گی جب تک کہ آیت نمبر 28 سے بات شروع نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ جو موضوع ہے یہ سارا موضوع آیت نمبر 28 سے بیان کیا ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اندر عیش پرستی نہیں تھی. اچھے کھانے کھانا، اچھی طرح رہنا، بہت زیادہ اپنے اوپر توجہ دینا جیسے ہم کرتے ہیں، بننا سنورنا، رہنا سہنا، لباس جوتا وغیرہ، بہت زیادہ توجہ اور شوق اس قدر نہیں تھا. توجہ ساری اپنے رب کی طرف تھی اور سادگی کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسر کرتے تھے. ضرورت کے تحت چیز کو استعمال کرتے تھے اور جب چیز نہیں ہوتی تھی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا. ازواج مطہرات کو اس مزاج سے کچھ شکوہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ہماری کیا لگی؟ مائیں. ہماری ماؤں کو اس بات سے شکوہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلو ٹھیک ہے اپنی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے لیکن ہمیں تو یہ چیزیں دیں نا، ہمیں تو دنیا کی ریل پیل ہونی چاہیے. ہم آپ امام الانبیاء کی بیویاں ہیں. تو یہ جب ان کی طرف سے مطالبہ آیا تو اللہ کے محبوب کو ناگوار ہوا. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، محبوب آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے نا تو میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں لیکن پھر میں ساتھ تمہیں چھوڑ دے دوں گا، طلاق بھی دے دوں گا. اور اگر تم اللہ رسول کی رضا پر راضی رہنا چاہو اور جیسے میں رہتا ہوں ویسے رہنا چاہو تو پھر یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. جب یہ آیت مبارکہ اتری نا تو ازواج مطہرات کو یہ خبر ہوئی کہ ہمارے بارے رب نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہے تو ان کو رخصت کر دے اور مال دے دیں. تو فوری طور پہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے.
ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے. جب یہ بات ہو گئی نا، اب اس سے یہ جو 2 آیتوں میں ساری بات ہے، ان 2 آیتوں میں جو اللہ رب العالمین نے بات فرمائی، یہ خطاب جو فرمایا نا حضور کو فرمایا، اور حضور کو پیغام دیا کہ آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، کیونکہ اس وقت محبوب راضی نہیں تھے. اور جب راضی ہو گئے نا، بڑی قابل غور بات ہے، جب اللہ کے محبوب اپنی بیویوں سے راضی ہو گئے، راضی تو پہلے بھی تھے لیکن ایک ادب کی جو بات ہو گئی نا، حضور راضی ہو گئے نا، تو قرآن پاک نے پھر براہ راست خطاب کیا حضور کی بیویوں کو. کیا کیا؟ شاید آپ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھے. میں آپ سب کسی نہ کسی جگہ بیعت ہے نا، مرید ہے، اگر ہمارے پیر و مرشد کی زبان پہ ہمارا نام آئے اور ہمیں کہیں محترم، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی. اگر پیروں کے پیر حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا نام لیں اور کہیں اے محترم آپ ایسے کرو، آپ ایسے کرو، آپ ایسے کرو، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی. اور اگر ان کے بھی آقا مولا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہمارا نام لے کے ہمیں کہیں محترم آپ ایسے کریں، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی. اور اگر ان سب کے آقا مولا جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا نام لے کے کہیں اے فلاں فلاں ایسے کام کرو، تو ہمیں خوشی کی کوئی انتہا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو جس کو نبیوں کے امام کا رب کہے، اللہ کہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست خطاب کرے. آپ یہ بتائیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ رب براہ راست خطاب فرما رہا ہے. کس کو فرما رہا ہے؟ حضور کی بیویوں کو. اور یہ جانتے ہیں یہ خطاب کتنی بار ہوا؟ یہ 14 بار تھا. کتنی آیتوں میں؟ 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت. 5 آیتوں میں 14 مرتبہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا حضور کی بیویوں کو. یہ اعزاز اور فضیلت آپ ان کو گنوا دیتا ہوں 14. یہ اس کا توڑ نکال کے دکھائیں. یہ جو اعزاز ہے نا حضور کی بیویوں کا، اس کا توڑ کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے کہ اللہ پاک نے حضور کی بیویوں کے علاوہ کسی اور کو ایسے خطاب کیا ہو، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہیں ایسے کیا. ایسا خطاب کسی کو نہیں کیا. 14 مرتبہ. اب میں تمہیں آپ کو گنوا دیتا ہوں. یا نساء النبی کی، یا حرف ندا ہے، مخاطب کو کہا جاتا ہے اے نبی کی بیویوں. یہ ایک بار ہو گیا. میں یاتی من کننا، کننا ضمیر جمع کی ہے، کاکما کن کیکما کننا جمع مؤنث حاضر، کم ضمیر 2 بار خطاب ہو گیا. اس کے بعد فرمایا یہ 2 بار اس آیت میں ہو گیا. اگلی میں یقنط من کننا، پھر تیسری بات کننا ضمیر جمع کی ہے، حاضر کی ہے، تیسری بار خطاب ہو گیا. اور اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی، آیت نمبر 33 میں 32 میں. یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ آپ نے کتنی دفعہ ہو گیا؟ 4 بار. اس کے بعد میں لستنا، یہ نس ہے اور اس کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہے. لستنا، تم نہیں ہو. یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ. اس کے بعد فرمایا ان اتقیتن، فعل امر ہے ان شرطیہ کے ساتھ، فعل ماضی لیکن امر کے سینس میں آ گیا. کتنی دفعہ ہو گیا؟ فلا تخضعن، فعل نہیں ہے، نہیں میں براہ راست خطاب ہوتا ہے مخاطب کو. کتنی دفعہ ہو گیا؟ اس کے بعد اگلی اسی آیت میں آخر میں فرمایا وقلنا، فعل امر ہے، کتنی بار ہو گیا؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا وقرنا فی بیوتکن، کرنا کتنی دفعہ ہو گیا؟ فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، تمہارے گھروں میں. یہ کننا ضمیر خطاب کی ہے، کتنی بار ہو گیا؟ لا تبرجن، فعل نہیں ہے، کتنی بار ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا اقیمن الصلاۃ، فعل امر ہے، کتنی بار ہو گیا؟ آتین الزکاۃ، فعل امر ہے، کتنی بار؟ اطیعن اللہ، کتنی بار ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم خطاب ازواج مطہرات کو ہے، کتنی دفعہ ہو گیا؟ اہل البیت، پھر ازواج مطہرات کا نام لے لیا، کتنی دفعہ ہو گیا؟ یطہرکم، یہ کم ضمیر جمع کی، کتنی دفعہ ہو گیا؟ 17 مرتبہ. اور پھر فرمایا وذکرنا، فعل امر کا صیغہ، یہ بھی ان سے خطاب ہے، کتنا دفعہ ہو گیا؟ 18 مرتبہ. فی بیوتکن، یہ ایک گنا ضمیر 19 مرتبہ. ان 3-4 آیتوں میں اتنی مرتبہ خطاب
اللہ پاک نے براہ راست ازواج مطہرات کو دیا ہے. کسی کو ایک دفعہ براہ راست حضور کی زیارت ہو جائے تو لڑیاں پانا پھرتا ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو گئی ہے, میں بخشا گیا ہوں, کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے مجھے ہی دیکھا. کسی آنکھ کو کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو مجھے دیکھے تو وہ کسی اور کو سمجھے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اب حضور پاک کو جو ایک بار براہ راست دیکھے بات کرے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے. وہ پاک نفوس, وہ پاک ہستیاں جن کو 19 بار اللہ پاک براہ راست خطاب فرمائے, ان کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو بات کہی ہے نا اہل بیت, اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت قرآن کی روح سے حضور کی بیویاں ہیں. قرآن کی روح سے کون ہے؟ بولیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آپ نے پڑھنا ہے جا کے اس کو. قرآن کی روح سے اہل بیت صرف حضور کی بیوی ہے, یہ بات یہ میں رکھیں. قرآن کی روح سے اہل بیت کون ہے؟ حضور کی بیویاں. پھر سوال یہ ہے, ہم نے تو احادیثیں سنی ہے, آج تک ہمیں سمجھایا گیا, پڑھایا گیا, فیڈ کیا گیا, رٹوایا گیا کہ اہل بیت جو ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے, حضرت علی ہے, حضرت حسن ہے, حضرت حسین ہے. تو یہ پھر کیا بات ہو گئی جب یہ حضور کی بیویاں ہیں؟ تو اس کی بات یہ ہے, قابل غور بات ہے, یہ سارے خطاب حضور کی بیویوں کا ہے. یہاں حضور کی آل کو کوئی خطاب نہیں ہے. لیکن جب اللہ پاک نے یہ فضیلت حضور کی بیویوں کو دے دی, اور وہ فضیلت یہ تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بڑے اعزاز کی بات تھی. یہ اعزاز اللہ نے اور قرآن نے کن کو دیا ہے؟ حضور کی بیویوں کو. جب بیویوں کو دے دیا تو اللہ کے محبوب چاہتے تھے کہ میری آل بھی اس اعزاز اور اس پروٹوکول سے محروم نہ رہے. اس لیے جب یہ آیت اتر گئی, جب یہ آیت بولی, جملہ بڑا قابل غور ہے, جب یہ آیت اتر گئی تو کن پر اتری؟ تو وہ تو فضیلت پہلے ہو چکی تھی. اتر جانے کا مطلب ہے کہ یہ اعزاز پہلے کچھ لوگوں کو مل چکا تھا. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 4 نفوس کو اکٹھا کیا. آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بلایا, آپ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کو بلایا, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا, اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلایا, اور اپنی چادر میں لے لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ میرے اہل بیت, میری بیویوں کا ذکر تو نے قرآن میں کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو اعزاز جو مرتبہ تو نے میری بیویوں کو دے دیا ہے, میری آل اس سے محروم نہ رہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, یہ نہیں کہ یہ ہی اہل بیت ہیں. یہ تو ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا. یہاں اللہم جو ہے اس کے بعد ہؤلاء ہذا کی جمع ہے, اور اہل بیت کا سیدھا سا لفظ ہے. یہاں حسن تو ہے ہی کوئی نہیں. حسن کا ترجمہ کام کیا گیا؟ حسن کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ہے یہ چیز, یہ ہی چیز, یہ جو ہی ہے نا, زور جو ہے, اسٹریس جو ہے, یہ حسر ہے. اور قرآن پاک نے یہ جو حسر نہیں کیا, اور حضور پاک نے بھی حسر نہیں کیا, بلکہ اللہ کے محبوب نے اس دائرہ کار کو وسیع کیا ہے, اور اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی آل اولاد کو بھی شامل کیا ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, ان کو بھی یہ اعزاز عطا فرما. اب ایمان سے اپنے آپ سے پوچھئے, اگر اس آیت کے تحت وہ سیدہ پاک کو معصوم ثابت کرتے ہیں, امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ سے افضل ثابت کرتے ہیں, تو یہ فضیلت سب سے پہلے کس کو ملی ہے؟ حضور کی بیویوں کو. پھر ان کو بھی ماننے وہ سب سے افضل ہے, لیکن ماننے کو تیار. یہ قرآن کے ساتھ انصاف ہے؟ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہے. یہ آپ نے جا کے پڑھنا ہے ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے حدیث کے تحت 4 نفوس کو شامل کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, سیدہ فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہ. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ اہل بیت ہے, اور قرآن سے ثابت ہے اہل بیت ہے. وہ کون ہے؟ حضور کی بیویاں.
حضور کی بیویاں قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں اور حضور کی آل حدیث کے روح سے اہل بیت ہیں. یہ بات پلے باندھ لیں. قرآن کی بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. حضور کی بیویاں قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں. اہل بیت ہونے کے ناطے جتنی بھی عظمت و شان ہے سب سے پہلے کسے ملے گی؟ حضور کی بیویوں کو، اور اس کے بعد حضور کی آل کو. ظاہر بات ہے نا، ماں سے بات شروع ہوتی ہے نا، اولاد پہ پھر آتی ہے نا. پہلے اولاد تو نہیں نہ آتی، پہلے ماں آتی ہے. پھر پہلے جو ہے سیدہ خدیجہ آئی ہے نا، اور اس کے بعد ہی پھر اعزاز آ کے سیدہ فاطمہ کو ملا ہے اور سیدنا حسن اور حسین کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو کہا ہے نا رجس، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے. رجس کیا چیز ہے؟ رجس ہے ہر ناپاکی. ہر ناپاکی سے یہ ثابت کیا جاتا ہے چونکہ اللہ نے ان ناپاکی سے کہا یہاں گناہ ہے، چونکہ اللہ نے ان سے ہر گناہ دور کر دیا ہے لہذا وہ معصوم ہے. یہ جو ہے قضیہ بنایا جاتا ہے، یہ جملہ بنایا جاتا ہے اپنے طرف سے، معنی اپنے طرف سے کہ چونکہ اللہ پاک نے ان سے ہر رجس کو دور کر دیا ہے اس لیے وہ معصوم ہے. تو پھر حضور کی ازواج کیا ہوئی؟ وہ پہلے معصوم ہوئی، حالانکہ یہ کسی کا نظریہ نہیں ہے. اس لیے اس آیت سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. اس آیت سے اللہ کی مشیت ثابت ہوتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر گناہ دور کر دے اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر خیر کا کام تمہاری طرف منسوخ کر دے. اور کیسا منسوخ کیا ہے؟ جو بھی مسلمان ہے، بد عقیدہ ہے، جو بھی مسلمان ہے، جب بھی ان دو ہستیوں کا، دو گروہوں کا ذکر کرتا ہے، حضور کی ازواج کا، حضور کی آل کا، تو ساتھ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہم جب حضور کی ازواج کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ازواج اونچی بولیے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کا نام ہے. پھر کیوں کہتے ہیں؟ اس آیت کی وجہ سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے. وہ ستھرا کیسے کیا؟ کہ دنیا رہتی تک، قیامت تک جب بھی ان کا نام آئے گا ہر زبان پہ ساتھ ہی آئے گا پاک بیویاں. پاک بیویاں، ازواج مطہرات، حضور کی پاک بیویاں. اور ایسے ہی حدیث کے تحت اہل بیت حضور کی آل ہے، تو جب بھی آل کا ذکر ہوگا تو ساتھ کیا کہا؟ اہل بیت اطہار. اہل بیت اطہار، حضور کی پاک اولاد. اور اردو میں کہیں گے، پنجابی میں آل پاک، اولاد پاک. پاک ساتھ ضرور آئے گا. یہ کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ ہے عظمت و شان. اور اس سے غلط معنی نہ بیان کیا جائے کہ یہاں سے معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ نہیں ثابت ہوتا، یہ نہیں ثابت ہوتا. ہاں، طہارت اور پاکیزگی اور درجات کی بلندی ثابت ہوتی ہے جو اللہ پاک نے یہاں عطا فرمائی ہے. اب یہ جب آپ نے بات سمجھ لی ہے کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کا درجہ کیا ہے، کہ یہ اعزاز ان کو ملا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جہاں تک حضور کے صحابہ کی بات ہے نا، تو اللہ نے صحابہ سے یہ وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے اپنے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. یہ ہر صحابی کا اعزاز ہے. لیکن ہر زوجہ مطہرہ کا اعزاز کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہر زوجہ مبارکہ کا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اس اعزاز سے بہت بلند ہے. بے شک یہ اعزاز اس اعزاز سے بہت بلند ہے. اور پھر اگلی بات، ازواج مطہرات وہ واحد ہستیاں ہیں جن کے درجے اور جن کی عظمت کو قرآن نے کئی بار کئی مقامات پہ بیان فرمایا. اب اسی طرح سورہ احزاب میں اس سے پیچھے آ جائے، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نمبر ہے 6، ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے، اور حضور کی بیویاں مومنوں کی کیا ہے؟ یہ ازواج کی فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ کیوں جی؟ تو ہماری محفلوں میں کیوں نہیں بیان ہوتی؟ کوئی منقبت پڑھتا ہے ان کی، کوئی ان کے بارے اشعار پڑھتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ظلم کرتے ہیں. یہی بات ہے جو دکھ والے سے کرنے والی بات ہے. ہم رافضی فکر کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ عقیدت نہیں، یہ جہالت ہے.
اللہ نے جن کا ذکر جس انداز میں کیا ہے ہم پہ اسی انداز میں کرنا لازم ہے. پڑھیے سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے ازواج مطہرات بانوان عفت پہ لاکھوں سلام نہیں ذکر کیا؟ فجلہ حجلہ آراب یہ والا ذکر نہیں کیا؟ کتنے اشعار آپ نے ازواج مطہرات کی. وہ پیٹرن آج کے ہمارے ناظر کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں نہیں اپناتے یہ پیٹرن؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے آج جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی اس سے کہا جائے نا کہ اس میں حضور کی بیویاں شامل ہیں، نہیں وہ کیوں ہو گئی ہیں؟ اہل بیت آل اولاد ہے تو بیویاں کیوں شامل ہو گئی ہیں؟ یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا نقصان ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اللہ کے بندو قرآن کے پیٹرن کو مت بھول جاؤ. قرآن نے جو ہمیں اسلوب دیا ہے اس کو مت نظر انداز کرو. اور یہاں واضح طور پہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کسی اور کا اس طرح قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا. اور پھر یہ اعزاز حضور کی بیویوں کو حاصل ہے. قابل غور بات، سیدہ عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں حضور کی بیوی. 10 آیتیں صرف ان کی شان میں ایک مقام پر قرآن پاک نے بیان فرمائی. یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. 10 آیتیں قرآن پاک کی جو کتاب ہدایت ہے اکٹھی ایک ہی بار سورہ نور میں اللہ پاک نے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے اندر بیان فرمائی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جانے کے لیے ترستے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو وہ گھر کس کا ہے؟ وہ کس کا گھر ہے؟ سیدہ عائشہ کا گھر ہے. اور حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرا گھر اور میرا منبر اس کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اہل علم فرماتے ہیں یہ حصہ جنت میں ایسا ہی جائے گا. حضور یہاں بھی عائشہ کے گھر میں اور جنت میں بھی عائشہ کے گھر میں. اور اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، اس بات کی اہمیت کا نہیں پتا ہمیں. ہم اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں. ریاض الجنہ گئے ہیں نا آپ، دھکے بھی مارتے ہو، لڑائی بھی کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں. وہاں جا کے ادب بھول جاتا ہے. میری جگہ مل جائے، بس جگہ مل جائے. ارے وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ حجرہ عائشہ کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی فضیلت جانتے ہیں؟ یہ جو پرانا ہے نا ریاض الجنہ جو ہے پرانی مسجد نبوی، یہ جو باب جبریل ہے نا، باب جبریل سے آپ جائیں مسجد کے اندر، روزہ مار کی طرف نہیں، قدمین و بال سے سیدھا مسجد میں چلے جائیں. اور پھر آگے جا کے وہ جہاں جو ہے وہ صحن آ جاتا ہے، لیفٹ ہو جائے. یہ سارے حضور کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے ایسے. یہ جو پرانا ریاض الجنہ ہے نا، پھر وہ اصحاب صفہ کا اور اس کے ساتھ یہ سارے حضور کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے. جن حجروں میں ایک نماز پڑھے تو 2.5 لاکھ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تم ان کی عظمت کو نہیں جانتے؟ مدینہ شریف میں نماز پڑھنے کتنا ثواب ملتا ہے؟ نہیں 50 ہے، ہمیں 50 کا. پڑھو حدیث، پڑھو وہ حدیث. حدیث ہی ہمیں سمجھ آئی آج تک. حدیث ایسے نہیں ہے، وہ ہم نے ترجمہ ایسے کیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو کتنا ثواب ملتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا نا کہ میری مسجد میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہ عام نہیں فرمایا، وہ مقابلہ تن بیان فرمایا. مقابلہ تن فرمایا کہ ہر مسجد میں نماز پڑھنے کی نسبت، ہر مسجد میں نماز پڑھنے کی بنسبت میری مسجد میں نماز پڑھنے کا 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے. 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے. عام مسجد میں ایک نماز کا ثواب کتنے گنا ہے؟ 22. نہیں یار، وہ تو جماعت کا ثواب ہے. اگر وہ محلے کی مسجد وہاں ہے 50، اور اگر وہ جامعہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں 500 نمازوں کا ثواب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس 500 کے مقابلے میں 50,000 ہے. جو ضرب کتنا جواب آنا ہے. اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے. حضرت شیخ نے فرمایا یہاں بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ سوائے مسجد حرام کے مقابلے میں
مسجد حرام کے مقابلے میں 50,000 گنا ثواب نہیں ہے، کم ہے۔ تو مسجد حرام کا اپنا کتنا ثواب ہے؟ مسجد حرام کا اپنا کتنا ثواب ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار، 1,00,000 گنا، 1,00,000 تو 50,000 سے نسبت نہیں ہے، اس سے کم ہے۔ تو کم کرو تو 10,000 بھی لگاؤ تو 1,00,000 کو 10,000 سے ضرب دو تو کتنے لاکھ بنتا ہے؟ تو میں بھی 50,000 نہیں کرتے ہو۔ اس لیے حضرت شیخ نے فرمائی یہ بات کہ وہ جگہ جہاں حضور چند دن رہے اور قبا بنا، حضور پاک جب اصحاب نے کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مکہ میں جائیں، جب دل کرتا تھا عمرہ کر لیں، تو یہاں تو عمرہ کے لیے ترس جاتے ہیں۔ فرمایا جہاں میں چند دن رہا تو وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھا کرو، تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کے تحت حضرت عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جہاں حضور چند دن رہے، یہ چند دن کا الفاظ میری طرف سے ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں مسجد جو قباء ہے وہاں 2 رکعتوں کا ثواب عمرے کے برابر، اور مسجد نبوی میں 2 رکعتوں کا ثواب کامل حج کے برابر، کامل حج کے برابر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد حرام کو جو 1,00,000 کا ثواب ملا ہے تو نبیوں کی برکت سے ملا ہے، اور یہاں امام الانبیاء بنفس نفیس تشریف فرما ہے۔ اب بھی ان ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں، اب بھی ان فضاؤں میں جلوے بکھیر رہے ہیں، جہاں انبیاء آ کے چلے جائیں وہاں 1,00,000، اور جہاں انبیاء کا امام تشریف فرما ہو اور آرام فرما ہو اور اپنے جلوے بکھیر رہا ہو، وہاں کوئی ثواب نہیں۔ اتنے ظلم کی بات کرتے ہو، اتنی ناانصافی کی بات کرتے ہو، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ اس لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ جا کے باہر نہ نکلنا چاہیے، مسجد نبوی کو نہ چھوڑنا، یہ بازار، یہ شاپنگ، یہ فلاں، یہ مکان چھوڑ دو، سب غنیمت جان لو۔ جتنے سانس اس در پہ گزر جائیں اس سانس کی مثل کوئی سانس نہیں، اس گھڑی کی قیمت کوئی گھڑی نہیں، ان لمحوں جیسا کوئی لمحہ نہیں کہ وہاں ذات مصطفیٰ خود آرام فرما ہے، حضور خود وہاں جلوہ گر ہے، اور حضور کی وہ جہاں جلوہ گر ہے وہ تو حضور کی بیوی ہماری ماں سیدہ پاک کا حجرہ ہے۔ سیدہ پاک کے حجرے کو یہ اعزاز ہے، یہاں بھی حضور وہیں آرام فرمائے ہے، اور قیامت والے دن اس کو ایسے ہی ساتھ لے کے حضور اٹھیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی اس کو ساتھ لے جائیں گے، اور وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جنت میں بھی جا کے اسی جو آپ کا مسکن ہوگا، تو یہ کتنا اعزاز کی بات ہے، اس جگہ پہ سجدہ کریں تو ہمیں کئی لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ وہ گھر قیمتی تھے، وہ حجرے قیمتی تھے، وہ جگہ قیمتی تھی، ازواج مطہرات قیمتی تھی، وہ ازواج مطہرات کے سارے معاملات تھے۔ اس لیے جو لوگ لڑائیاں ثابت کرتے ہیں نا حضور کی آل اور حضور کی اہل بیت کے، ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ لڑائیاں کن کی ڈال رہے ہیں، ماں بیٹی کی لڑائی ڈال رہے ہیں، نانی اور جو ہے نواسوں کی نواسی کی لڑائیاں ڈال رہے ہیں، ان کو تو اس بات کی عقل ہی نہیں ہے۔ وہ سارے اس بات کو سمجھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ قرآن پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ آپ بتائیں، ان کو یہ جملہ پتا تھا وازواجہ امہاتہم کہ نہیں پتا تھا؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اور یہ جو فضیلتیں ثابت کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، ان کو یہ جملہ نہیں پتا تھا کہ حضور کی بیویاں سب مومنوں کی مائیں ہیں، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو۔ تو یہ کوئی اپنی ماں سے درجے گرن بلند ہونے کے اعتبار سے لڑائی کا سوچ سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ پہ یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ جو اس کو عظمت کا سمجھ کے بیان کرتے ہیں وہ نرے جہالت کا شکار ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو مجھے مزہ آ جائے اور آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس کا ترجمہ کسی سے جا کے دیکھ لیں، کسی فرقے سے جا کے دیکھ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ڈنڈی تو مار نہیں سکتا نا، عربی کے لفظ ہے یا نساء، اے بیویوں، النبی، نبی کی، اے نبی کی بیویوں، لستن، تم نہیں ہو، کاحد، کسی ایک کی بھی طرح، من النساء، عورتوں میں سے، تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت جیسی نہیں ہو۔ کیا مانا؟ حضرت صدر الفاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پاک نے اس کے تحت حاشیہ لکھا، کہا یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور کی ازواج جیسی کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، حضور کی ازواج جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے۔ لستن، یہ نص ہے قرآن پاک کی، میں کو آپ کو ٹولے ٹپے تو نہیں سنا رہا، لستن کاحد من النساء،
تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں ہے. یہاں لوگ لڑائی جھگڑے ڈال کرتے ہیں, وہ افضل ہے, یہ افضل ہے, وہ افضل ہے. تو تمہیں کس نے یہ اختیار دے دیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تمہاری مثل کوئی عورت نہیں ہے. اچھا اس کو کھول کے وضاحت بیان کر دو. سیدہ مریم کو جانتے ہیں؟ سیدہ مریم کو جانتے ہیں؟ جب سیدہ مریم پیدا ہوئی اور ان کی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا, میں تیری راہ میں وقف کروں گی, تو بیٹی ہوئی تو پریشانی ہوئی تو بیٹی میں کیسے وقف کروں؟ تو اللہ نے فرمایا تیسرے بارے میں فرمایا کہ اس جیسا کوئی مرد نہیں ہے, جیسی یہ عورت ہے ایسا کوئی مرد, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اس جیسا کوئی مرد نہیں ہے. سیدہ مریم وہ ہے جنہوں نے جنت میں حضور کی بیوی بننا ہے, تو ان جیسا کوئی مرد نہیں. تو جو دنیا میں بن گئی, جو دنیا میں بن گئی اور جنت میں بھی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کو چاہتے تھے میں طلاق دے دوں. سیدہ حفصہ حضور فاروق کی بیٹی, مزاج کی تھوڑی سی طلب تھی, تو آپ نے چاہا کہ میں ان کو طلاق دے دوں, تو وہی آ گئی. فاروق یہ تو آپ کی جنت کی ساتھی ہے, یہ تو آپ کی جنت کی آپ کی بیوی ہے, آپ اس کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں. ہم نے تو جنت میں ان کو آپ کی بیوی بنا دیا. ارے جو جنت میں جا کے بیوی بنے گی وہ کائنات کے مردوں سے افضل, تو جن کو اللہ کے محبوب نے یہاں پسند کر لیا, یہ اعزاز کی بات ہے نا, یہ چھوٹی بات ہے, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم مدینے سے ایک دفعہ ہوا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں, تو جن کو حضور نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھ لیا, اتنے اعزاز کی بات ہے. وہ اعزاز یہاں مل گیا اور آگے تو ہے ہی ان کے ساتھ. ساری ازواج مطہرہ سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مدینہ میں وہاں جنت البقیع میں اور اس کے قرب و جواب میں قریب قریب جو ہے آرام فرمائے, تو حضور قیامت والے دن ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے. پر میں اٹھوں گا, ابو بکر اٹھیں گے, عمر اٹھیں گے, اور پھر میں جو ہے بقیع چلا جاؤں گا, بقیع والوں کو اٹھاؤں گا, اپنے ساتھ لے جاؤں گا میدان محشر میں. تو سارے تو حضور کے ساتھ ہونے وہاں پہ. یہ نفوس قدسیہ جو حضور کے ساتھ ہیں, آج ہم ان کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے. دین کہتے ہیں تیجا دین کا حصہ, ایک تہائی دین سیدہ پاک سے امت کو پہنچا ہے, اور تم ان کی عظمتوں کو نہیں جانتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلا درجہ کن کا ہے؟ حضور کی بیویوں کا. یہ بات نہیں بھولیں, اگرچہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے, لیکن قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا, میں نہیں, میری کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں نا, قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کو ہمیں ماننا پڑے گا. اور جس آیت سے تم حضور پاک کی آل کو ازواج کی فضیلت دیتے ہو, وہ فضیلت اللہ نے ازواج کو نام لے کے دی ہے, نام لے کے دی, یا نساء النبی کی, اے نبی کی بیویوں. یہ بات سمجھ آ گئی. اگلی بات دیکھیں, یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم, قوم ضمیر جمع کی ہے, قاکما قوم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے, اور ازواج مطہرات تو مؤنث ہے, تو اگر مؤنث کی فضیلت بیان ہوتی تو انکنہ ہوتا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, لیکن یہاں ہے انکم, اور یہ تو مذکر کا صیغہ ہے, لہذا اس میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہے. یہ بہت بڑی اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی اعتراض نہیں, میں آپ کو نص کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ انکم یہ جمع کی ضمیر ہے, اور اس طرح وَيُطَهِّرَكُمْ قوم ضمیر جمع کی ہے, اور جمع کے اندر مذکر کا صیغہ ہے, اور مذکر میں مؤنث شامل نہیں ہے, لہذا یہ اعزاز صرف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ہے, اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا ہے, اور حضور کا ہے, ازواج مطہرات کا نہیں ہے. یہ اس سے بات کرتے ہیں. تو اس کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے. اس آیت کا جواب, اس سوال کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے. کیا جواب ہے؟ اب اس آیت کو پڑھیے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. خطاب کن کو ہے؟ اہل البیت کو. اہل کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اہل کا لفظ ہی مذکر ہے. جب اہل کا لفظ ہی مذکر ہے, اور اگرچہ مراد اس سے حضور کی بیویاں ہیں, اور لفظ مذکر قرآن پاک نے استعمال کیا ہے, تو مذکر کے لیے ضمیر کون سی آنی چاہیے؟ مذکر کی
مذکر کے صیغے کے لیے مذکر کی ضمیر آنی چاہیے نا، کہ مؤنث کی آنی چاہیے، مذکر کی ضمیر آنی چاہیے. اس لیے اہل البیت مذکر کا صیغہ ہے، اللہ نے تم ضمیر بھی مذکر کی استعمال کی ہے. اور لہٰذا تم یہ کہو کہ اس سے حضور کی بیویاں شامل نہیں ہیں، اور اللہ کے بندو پوری بیویوں کو اللہ پاک نے اہل بیت کہا ہے اور مذکر کا صیغہ ان مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے. یہ عربی کا اسلوب ہے. عربی میں سارے ازواج کو، بیویوں کو اہل بیت کہتے ہیں، گھر والے. تو اہل کا لفظ مذکر ہے. اچھا اگر یہاں بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے دیکھ لو، حضرت جناب شعیب علیہ السلام اور ان کے بارے میں دیکھ لو. جب وہ واقعہ پیش ہوا سب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے پوچھ لو. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. وہاں صرف ایک خاتون ہے، حضرت سارہ. حضرت سارہ ایک خاتون ہے، اور قرآن نے ان کو جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا اور مذکر کا صیغہ بھی استعمال کیا. تو وہاں مذکر کے صیغے میں مراد مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں، سارے کہتے ہیں. تو یہی اسلوب قرآن نے یہاں، قرآن نے اپنا اسلوب نہیں بدلا، ہماری سمجھ بدل گئی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم سمجھ غلط بیٹھے ہیں. قرآن کا تو اسلوب وہی ہے، اور قرآن نے وہی لفظ مذکر کا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی وہی استعمال کیا، لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. اور قرآن پاک نے وہی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں استعمال فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک. اہل جمع مذکر کا صیغہ، تو اہل مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے قوم ضمیر بھی مذکر کی استعمال فرمائی ہے. لہذا یہ کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. جو اعتراض پہ جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو مذکر ہے، تو مذکر میں تو صرف حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل ہے، باقی شامل نہیں ہے. حسنین کریمین بھی کہتے ہوں گے یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جن کے وطن سے پیدا ہو کے ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ ان کو ہی خارج کیے کرتے ہیں، یہ ان کو ہی خارج کیے بیٹھے ہیں. تو وہ تعجب کرتے ہیں اور قیامت والے دن پکڑیں گے کہ ہماری ماں اور ہماری نانی کے بارے میں تم نے اس طریقے جرأت کیسے کی کہ ہمیں تو ان کی عظمت و شان اور ان کا ادب مطلوب تھا، اور ہمیں کہا بھی گیا کہ تم ادب کے ساتھ ان سے پیش ہو، اور ہم نے ساری زندگی ان کا ادب کیا، ساری زندگی حضور کی بیویوں کا ادب و احترام کیا. تمہیں یہ جرأت کیسی ہو گئی کہ تم حضور کی ازواج کو کسی کھاتے میں نہ لکھو. اور اگرچہ جو مجھے بات کہی نہیں تھی حضور کے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو ساتھ حسنین کریمین کا ذکر کرنا ہے، ان کے ایام ہے، لیکن وہ سارے ہی کرتے ہیں اور یہ بات کوئی نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہ کرنی ضروری تھی. مجھے پتہ ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی اور باتیں بھی خشک ہیں اور تھوڑی سی علمی بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک فریضہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ جب میں نے تمہیں یہ سینس دی تھی اور تمہیں شعور دیا تھا تو تم نے لوگوں کی جو ہے نا ٹرینڈ کے پیچھے لگ گئے تھے، اور تم نے ان کو یہ بات سمجھائی کیوں نہیں ہے کہ میں نے تو یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے، اور لوگ اس کو اور طرح بیان کرتے پھرتے ہیں. اور یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے ایک جملے میں حضور کی بیویوں کو بھی فضیلت دی ہے، حضور کی آل کو بھی فضیلت دی ہے، اور کسی کو جدا نہیں کیا. اور اس کی دلیل یہ جب آیت نازل ہوئی نا، یہ سیدہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے، اور سیدہ ام سلمہ حضور کی بیوی ہے، ہماری ماں. تو سیدہ ام سلمہ فرماتی، انہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایک 4 ہستیوں کو بلایا، حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بلا کے نا اپنی چادر میں لے لیا، اور چادر میں لینے کے بعد کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ موقع ہے حضور کو کہوں کہ مجھے بھی چادر میں لے لیں. تو کہتی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اہل بیت نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا تم تو پہلے ہی اہل بیت ہو، تم تو پہلے ہی اہل بیت ہو. تو یہ تو میں ان کو شامل کر رہا ہوں جن کو قرآن نے ذکر نہیں فرمایا. تو لوگ پتہ نہیں کیسے تفریق کر لیتے ہیں یار، سمجھ نہیں آتی کیسے جدائی ڈال دیتے ہیں آل کے اندر اور ماؤں کے اندر، کیسے جدائی ڈالتے ہیں. اللہ نے ایک ہی جملے کے اندر سب کو یہ عظمت و شان دے دی ہے، اور اس سے بڑی کوئی عظمت و شان نہیں. یقین مانیے اس سے بڑی کوئی عظمت و شان نہیں جو قرآن پاک نے دے دی ہے. انما یرید اللہ، آپ کو چاہیے آپ آج یاد کریں اور نماز میں اس کو پڑھا کریں، اور جب پڑھا کریں تو حضور کی ازواج کا خیال ذہن میں لایا کریں، اور حضور کی آل کا بھی خیال ذہن میں لایا کریں.
اور ان کی عظمت و شان کا بھی خیال ذہن میں لایا کریں کہ اللہ نے کیسے ان کو مرتبہ عطا فرمائی، کیسی ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ جانتے ہیں کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا میں اور رشتے مل سکتے تھے، لیکن انہوں نے راضی خوشی حضور کی سنگت کو قبول کیا، راضی خوشی کیا۔ فقر و فاقہ پتہ تھا کہ کتنے دن چولہا ہی نہیں جلنا، پتہ تھا اس بات کا، لیکن راضی خوشی قبول کیا۔ جب راضی خوشی قبول کیا تو اللہ نے مجھے محروم نہیں رکھا، تم نے میرے محبوب کی جو مرضی ہے نا اس پہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، تو میں بھی تمہیں کہتا ہوں یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری مثل ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے ورگا کوئی نہیں، تواڈے ورگا کوئی نہیں، تسی راضی خوشی سارے سودے کیتے۔ یہ حضور کی ازواج کی فضیلت ہے، اور پھر حضور نے محروم نہیں رکھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محروم نہیں رکھا ازواج مطہرات کو، اور بڑی عظمت و شان ان کی بیان فرمائی ہے۔ اور حضور کی آل اور حضور کے اہل یہ ازواج سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہی گھرانا ہے۔ گھر کے اندر ماں بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں۔ بچے گھر والے کہو گے، بیوی کو ماں کو نکالو گے تو گھر مکمل نہیں ہوگا، خالی بیویوں کو شامل کرو گے اولاد نہیں ہوگی، مردے بھی باہر نکالو گے تو بھی گھرانہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ گلشن ہے، یہ حضور کا گلشن ہے، اس گلشن کو اجاڑو مت، آپس کے جھگڑوں میں، آپس کی گندی عقیدت میں اس گلشن کو مت اجاڑو۔ حضور کی کوئی ازواج کو پیچھے کر رہا ہے، کوئی حضور کی آل کو پیچھے کر رہا ہے، وہی یہ سارے مل کے حضور کا ایک گلشن ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین ہما ریحان طیہ، حسن اور حسین میرے گلشن کے پھول ہیں، میرے گلشن کے پھول ہیں۔ تو گلشن باقی میں تو سارا ہے نا، اور پھولوں کی اپنی مہک ہے، پھولوں کی اپنی لذت ہے، پھولوں کا اپنا رنگ ہے، اپنی ایک خوشبو ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ ظاہری سی بات ہے نا، کچھ پیار بندہ اولاد سے کر سکتا ہے وہ بیوی سے نہیں کر سکتا، کچھ بیوی کے ہوتے ہیں وہ اولاد سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو شادی شدہ ہیں اور اولاد والے افراد ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اولاد سے جو عقیدت ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، اور گھر والوں سے جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا حصہ ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ ان سب کی محبت پر ہو، آمین، اور ہمارا حشر حضور کی آل کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر حضور کی ازواج کے ساتھ ہو۔ ہم تو یہ مانگتے ہیں کہ حضور کی آل، حضور کی ازواج سب ایک ہیں، اس لیے ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، بیٹی ہو تو ان کا نام حضور کی بیویوں کی نسبت سے رکھیں اور حضور کی صاحبزادی کی نسبت سے رکھیں، اور بچے ہوں تو ان کا نام حضور کی اولاد کی نسبت سے رکھیں، حسن و حسین کی نسبت سے رکھیں، اور دیگر نفوس قدسیہ کی نیت سے رکھیں۔ کیوں؟ کہ وہ بابرکت لوگ ہیں جن کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، قبولیت مل گئی ہے، اب وہاں جدائی کوئی نہیں ہے۔ اب جو ان کے ساتھ لگ جائے گا نا اس کا بھی بیڑا پار ہے۔ آپ نے یہ آیتیں پڑھنی تھی، آیت نمبر سورہ احزاب 28 سے لے کر 34 تک، ان کو پڑھنا ضرور ہے اور ان جھگڑوں سے نکلنا ہے۔ سب کی درجے ہیں، سب کی فضیلتیں ہیں، اور میں اپنے نعت خوان بھائیوں سے گزارش کروں گا ادب کے ساتھ، آپ کی عقیدت ہم کو شک نہیں کر رہے، ہم اعتراض بھی نہیں کر رہے، لیکن آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، آپ کی خوبصورت آواز کو اور توانائیوں کو نہ صرف آپ مس یوز ہو رہے ہیں بلکہ ہماری عوام بھی مس یوز ہو رہی ہے، رافضی فکر ہمارے اوپر غالب ہو گئی ہے۔ طریقہ کار وہی اپناؤ، تم جب بھی محفل میں جاؤ حضور کی مدح سرائی، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لوگ سلام پڑھتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سلام پڑھنا کیسے ہے۔ سلام کا ایک ڈیکورم ہے، پہلا شعر ہمیشہ حضور کی عظمت و شان کا پڑھنا ہے، ڈائریکٹ کسی کی شان نہیں بیان کرنی، پہلا شعر ہمیشہ حضور کی عظمت کا پڑھنا ہے، پھر حضور کی عظمت کے بعد شیخین کریمین کی عظمت کا پڑھنا ہے، عشرہ مبشرہ ہو سکے تو ان کا پڑھنا ہے، اللہ نے سب کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نواسوں کی طرف آ جانا ہے اور سیدہ فاطمہ کی طرف آ جانا ہے، پھر ازواج مطہرات اور باقی سب صحاب اور باقی امت کی طرف آ جانا ہے، پھر حضور غوث پاک پہ جانا ہے۔ یہ انداز اپنا ہے،
یہ کوئی طریقہ کار نہیں جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ نہیں پیٹرن اہل سنت کا. اہل سنت کا پیٹرن یہ ہے سب سے پہلے حضور کا ذکر خیر, اللہ کی ذات کے بعد حضور کا ذکر خیر, حضور کے بعد شیخین کریمین کا ذکر خیر. شیخین کریمین کون ہے؟ حضرت ابو بکر اور عمر, ان کا ذکر خیر. اور ان کے بعد حضور کے دونوں دامادوں کا ذکر خیر, حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ان کے ذکر خیر کے بعد عشرہ مبشرہ کا ذکر خیر, عشرہ مبشرہ کے ذکر خیر کے بعد حضور کی آل کا ذکر خیر, ازواج کا ذکر خیر, اور اس کے بعد اولیاء کا ذکر خیر, اور پھر سب مسلمانوں کا ذکر خیر. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. جہاں بھی محفل میں جائیں اسی طریقے کو اپنائیں تاکہ ہم اپنے اہل سنت کے طریقے سے ہٹ نہ جائیں. آج ہم ہٹ گئے ہیں, آج ہم ہٹ گئے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں نہیں کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ ہمیں پڑھائی کو چھوڑ دیا ہے, ہم سمجھائے کو چھوڑ دیا, فیڈ کو چھوڑ دیا گیا ہے. ہم سوچیں اور سمجھیں. قرآن حدیث ہمارے پاس بالکل موجود ہے. اللہ پاک نے ایک محبوب نے فرمایا ہے میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں, اللہ کا قرآن اور اپنی عطرت آل. تم ان کے ساتھ رہو, مضبوطی سے پکڑے رہو تو گمراہ نہیں ہوں گے. ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی کسی کا دامن پکڑ لیں گے تو ہدایت پا جائیں گے. اور یہ جو نیا فرقہ پیدا ہو گیا, ایک کتاب لکھی گئی, میں نام لینا یہاں مناسب نہیں سمجھتا, اس میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی ثابت کیا گیا, اور اس کو جس کا نام لینا اچھا نہیں ہے اس کو امیر المومنین ثابت کر کے خلیفہ حاکم اور حج ثابت کیا گیا. کتنے ظلم کی بات ہے. یہ آیت کافی نہیں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. قرآن کی نص کی ہوتے ہوئے ہمیں تعمیل کرنے کی ضرورت ہی کوئی. حضور کے واضح فرمان جو حجۃ الوداع کے اوپر تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ اور عطرتہ. اس کے ہوتے ہوئے تعمیل کرنے کی ضرورت تھی. یہ طویلیں کرنا کہ وہ لڑائی ہوئی تھی, انہوں نے خروج کیا تھا اور لہذا وہ باغی ٹھہرے, تو اس قدر ضرورت ہی کیا تھی اپنے ایمان کا بڑا بھرت کرنے کی. ان کے پیچھے مت چلو اور سوچ سمجھ. ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اللہ کے محبوب کا فرمان کافی ہے. میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا, لیکن یہ باتیں بہت ساری کمی مزید کرنا چاہتا تھا. تو یہ باتیں کچھ کی اور کچھ رہ گئی, لیکن یہ باتیں اس لیے کہ آپ میں فکر دے جا رہا, پتہ دوبارہ آنے کے لیے آنا, لیکن امانت سمجھتے ہوئے آپ نے ان آیتوں کو گھر میں جا کر پڑھنا ہے. آپ کو جو سے مفسر کی تفسیر اچھی لگتی ہے اس کو دیکھیں, اپنے مسئلہ کے مطابق جو بھی لگتی ہے, لیکن ان آیتوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بیان فرمایا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بے پناہ رحمتیں برکتیں سلامتی نازل فرمائے اپنے محبوب پر, محبوب کی طفیل محبوب کریم کے ماں باپ پر, ان کے ابا و اجداد پر, ان کی آل اولاد پر, ازواج مطہرات پر, تمام اصحاب پر اور تمام تابعین پر اور تمام اولیاء صلحاء صدیقین شہداء صالحین پر اور تمام اہل ایمان پر, بالخصوص سید الشہداء امام حسین پر, امام حسن پر اور ان کی آل اولاد پر, حضرت عبد القادر جیلانی پر, حضرت علی حجویری پر, حضرت معین الدین پر اور ان کی آگے نسل سے جتنے بھی نفوس قدسی آئے ان سب پر, اور نیکوں کے طفیل ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر اور ہماری اولاد پر اور آنے والے نسلوں پر اللہ اپنے رحمت نازل فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک سب کو جزائے.